السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ مل کے پڑھیے گا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله۔ سبھی کے لیے کھلا باب رحمت سبھی کے لیے ہے، وہاں کوئی رتبے میں نہ ادنا ہے نہ عالی۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تانے والے۔ خود میں کیا اور میری عصیاں کی حقیقت کتنی، خود میں کیا اور میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین، رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شب برات کا مہینہ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یوم وصال کا مہینہ ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے ماتحت امام اعظم کو ہم کیوں مانتے ہیں اور تقلید کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی اولاً، اور اس کے ساتھ لیلۃ البرات کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ درس ہے اور درس کے انداز میں بات ہوتی ہے، کوشش تو کرتا ہوں کہ آسانی سے ہو جائے، اگر کوئی پیچیدگی ہو تو سوال کی بھی اجازت ہے، سوال آپ کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، مکلف جن اور انسان کو قرار دیا۔ مکلف کا معنی جو شریعت کے حکم ماننے پہ مجبور ہو، لازمی ماننا ہے۔ مکلف بالشرع جنات بھی ہے، مکلف بالشرع انسان بھی ہے۔
جس طرح انسان نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جنات پر بھی نماز فرض ہے. جس طرح سے دوسرے احکامات شرعیہ جو ان کے لیے ہیں مخصوص نہیں ہے ان کے لیے وہ نہیں ہے، باقی ہمارے ساتھ وہ سب کچھ برابر کے مکلف ہے، یہاں تک کہ حج کا بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہے. ہمارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. لیعبدون کی تفسیر میں یہ آئی ہے کہ لیعرفون، تاکہ اللہ کو پہچانیں. اور ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن شریف آخری کتاب رب العالمین نے دنیا میں نازل فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ قرآن شریف کی روشنی میں بندے چلیں، زندگی بسر کریں، اور جو مرضی الہی ہے کہ بندے کامیاب ہوں اور فائز بالمنام ہوں اور جنتی بنیں، اس کے لیے راہ ہموار ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے بندوں کی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی. متذکرہ آیہ کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف سورہ یونس کے اندر، آیہ کریمہ متذکرہ آیہ کریمہ موجود ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے سورہ یونس میں 59 نمبر آیت، ارشاد ربانی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو حکم والے ہیں، اولو الامر ہے، امر کا معنی حکم ہے، تم میں جو حکم والے ہیں ان کی بھی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں آپس میں مناقشے میں پڑ جاؤ، آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول پہ چھوڑو. اللہ نے کیا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسی کی روشنی میں اس کا فیصلہ لو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے سب کے لیے اور یہی بہتر انجام ہے. اس آیہ کریمہ میں پوری آیت میں کیا فرمایا وہ تو مختصراً آپ سن چکے. اصل جو پوائنٹ ہے اطاعت الہی، اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو، اور حکم والوں کی فرمانبرداری کرو. 3 طبقے ہیں فرمانبرداری کے حوالے سے، 3 طبقے ہیں. ایک تو اللہ کی فرمانبرداری. اللہ کی فرمانبرداری سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسے مان لینا اللہ کی فرمانبرداری ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ اور حکم دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور حکم دیں گے.
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ قرآن شریف کو ماننا، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ تو یہ جو رسول کی اطاعت کرو ہے، یہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، بڑے اختصار سے نچوڑ عرض کر رہا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو قرآن شریف میں واضح طور پہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، وہ مراد ہے کہ اس حکم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو۔ یہاں پر ایک لطیف نقطہ آ گیا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فرمایا، وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ نہیں فرمایا۔ ایک علمی نقطہ ہے، جہاں جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ ہونا چاہیے تھا، مگر رب نے وہاں اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے تابع کر کے حکم دیا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تم میں جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی بھی اطاعت صلی اللہ علیہ یا سید یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت مستقل ہے، اطاعت الہی مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے، مگر اولو الامر جو بھی ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں، روایات سے میں واضح کروں گا، جو بھی اولو الامر ہے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے، وہ اطاعت تابع اطاعت رسول و اطاعت خدا ہے، تابع اطاعت رسول و اطاعت خدا ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے اطاعت کے مخالف کوئی حکم وہ دیتا ہے اولو الامر، تو وہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ تابع رسول یعنی جو بھی حکم کرے گا اولو الامر، وہ یا تو قرآن کی روشنی میں ہو یا تو حدیث پاک کی روشنی میں ہو۔ اس لیے یہاں پر اطاعت کا لفظ اولو الامر کے ساتھ نہیں لایا، تو پتہ چلا کہ اولو الامر جو بھی ہوگا وہ تابع ہوگا، قرآن کے تابع ہوگا، حدیث پاک کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی دوسرے جگہ میں سورہ آل عمران 132 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ نہیں، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک ہی مرتبہ اطاعت کا لفظ آیا، اطیعوا اللہ والرسول، وہ جو متذکرہ آیا پہلے کی ہے اس میں اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ آیا۔ سورہ آل عمران 132 نمبر آیت کا ترجمہ ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، ایک سیغے میں جمع کر لیا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں، ایک ہی سیغے میں جمع کر لیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحمت پاؤ، اللہ کی مہربانیاں حاصل کرو۔ سورہ نساء 80 نمبر کی آیت میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ سند ضعیف کہیں، واضح بات ہے، قرآن ہے،
ریکارڈ سنتے جائیے اور چیک کرتے جائیے کہ کہاں کہاں سے بول رہے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ شاید کسی کو جھٹکا لگے کہ ایسی بات کہہ دی رب نے۔ فرما برداری رسول کو قرآن نے فرما برداری الہی قرار دیا ہے، اطاعت رسول کو اطاعت خدا قرار دیا ہے۔ قرآن ہے، سورہ نساء ہے، 80 نمبر کی آیت ہے۔ گھر میں جا کے 80 بار پڑھو، سمجھ پاؤ کہ نہیں، دیکھو سوچو کہ کوئی بات سمجھ آ جائے کیا کہنا چاہا رب نے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اس سے منہ پیر لے یعنی رسول کی اطاعت سے منہ پیر لے، کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت سے فرما برداری سے حکم ماننے سے منہ پیر لے، رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے فما ارسلناک، پھر میں نے آپ کو نہیں بھیجا۔ فما یہ ما نافیہ ہے، جیسے رب نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہاں فرماتا ہے فما ارسلناک علیہم، پھر میں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کرو۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کے ذریعہ بنا کے نہیں بھیجا۔ کن کی حفاظت کے ذریعہ بنا کے نہیں بھیجا؟ جو اطاعت نہ کرے اور جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کے حفیظ ہو، ان کے لیے حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو اطاعت نہ کریں آپ کی، ان کے لیے آپ کے حفاظت حافظ بنا کے، حفیظہ بنا کے، آپ کو حفاظت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ یا رسول گویا یوں سمجھیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ہے ان کی حفاظت آپ کریں، جہنم سے جانے سے بچانا ہے تو ان کو بچائیے، جو آپ کی فرما برداری کر رہے تھے انہیں بچائیے، جو آپ کو مان رہے تھے ان کی حفاظت کیجئے۔ ہم نے آپ کو دوسروں کے حفاظت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ جو آپ سے منہ موڑے گا وہ جہنم میں جائے تو جائے، آپ نہ بچائے۔ جو آپ کا ہو جائے گا پھر ان کو آپ بچاتے رہیے، کیونکہ ان کے لیے تو آپ حفیظہ ہو، ان کے لیے تو آپ حفاظت کرنے والے ہو۔ یہ قرآن شریف ہے۔ اب یہاں سے پتا چلا، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کیا ہے۔ ایک آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اطاعت الہی مستقل ہے، اطاعت رسول بھی مستقل ہے۔ دوسری آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی ایک ہے۔ تیسری آیت سے پتا چل رہا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، رسول کو ماننا ہی خدا کو ماننا ہے، رسول کے حکم کو ماننا ہی خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ تو مستقل چیز۔ اب آگے آئیے، رب فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو حکم والے ہیں، اولو الامر حکم والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے۔ الامر للوجوب، جب رب تبارک و تعالیٰ کوئی خالص حکم کرے تو وہ واجب کے لیے ہوتا ہے، مستحب کے لیے نہیں۔ اب یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس حکم والے سے کون مراد ہے یہ پتہ لگانا ہے، اور یہ اگر میں بغیر دلیل کے کہوں تو آپ مانیں گے نہیں۔
کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ جو سمجھنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کی بات سنائیے۔ تو سمجھداروں کی بات سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ اولو الامر کون ہے؟ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَأَخْرَجَ سعید بن منصور وابن ابی شیبہ وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم۔ یہ سارے محدثین الگ الگ ہیں، یہ کوئی سند نہیں ہے۔ کن کن محدثین نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اولو الامر کون ہے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ملا ہے ان کے پاس جائیں گے، یعنی صحابہ اکرام سے پوچھیں گے کہ صحابہ اکرام آپ فرمائیے اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی قولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ هُمُ الْأُمَرَاءَ مِنْكُمْ، تم میں جو حکومت والے ہیں اولو الامر سے مراد وہ ہیں۔ تم میں جو حکومت والے ہیں اولو الامر سے مراد وہ ہے۔ ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ ایک تفسیر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ تم میں جو اولو الامر ہے وہ کون ہے؟ جو امراء منکم۔ اور اس کے بعد دوسری تفسیر حضرت ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، وَأَخْرَجَ ابن ابی شیبہ وعبد بن حمید والحکیم الترمذی فی نوادر الاصول وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاکم وصحہ۔ پہلی جو روایت ہے اس میں سند صحیح ہے کہ نہیں کسی نے واضح نہیں کیا، مگر یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں حاکم المستدرک میں حاکم نیسابوری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر جو صحابی رسول ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی قولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ أُولُو الْفِقْهِ وَأُولِي الْخَيْرِ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد صرف حکومت والے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، حکومت والا بھی مراد اس میں شامل ہے، مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقہ والے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، اولی الفقہ والخیر، خیر والے اور فقہ والے۔ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ خیر والے اور فقہ والے۔ صحیح حدیث ہے، حاکم نیسابوری نے صحیح کہا ہے۔ دوسری بڑی تفسیر ہے، یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے سامنے۔ تفسیر در منصور کے کئی صفحے اولو الامر پہ، روایات پہ مشتمل ہے۔ چونکہ وقت کے نزاکت کے پیش نظر میں صرف ضروری باتیں نوٹ کر رہا ہوں۔ اولو الامر، اہل الفقہ، اولو الفقہ و اولی الخیر، فقہ والے اور خیر والے۔ چلو فقہ والے مان لیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔ اولو الخیر کون ہے؟ یہ کوئی نئی باتیں نہیں سنا رہا، جو ہے کتابوں میں وہی باتیں سنا رہا ہوں۔ اولو الخیر کون ہے؟ اولو الخیر دنیا میں سب سے بڑھ کے خیر آپ اگر تصور کرتے ہو تو وہ کیا ہے؟ اخروی خیر۔ دنیا میں رہ کر آپ اگر بہتری سمجھتے ہو، کوئی کہے کہ فلاں بندہ کامیاب ہے، حکومت ملی، فلاں بندہ کامیاب ہے، بلڈنگ بنا لیا، فلاں بندہ کامیاب ہے،
چین سکون کی زندگی گزار رہا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں بندہ کامیاب ہے، ایماندار، کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا۔ آپ کس کو بہتر کہو گے؟ دنیا میں جو رہا جاتے جاتے کلمہ پڑھ کے جو دنیا سے گیا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو پتا چلا کہ آخرت کی بہتری وہی خیر ہے۔ دنیا میں کوئی یہ فانی چیز ہے، یہ کوئی خیر نہیں ہے، خیر آخرت کے ہے۔ روح کی جو غذا ہے، روح کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا وہ خیر ہے۔ اولو الفقہ سے مراد ائمہ مجتہدین ہے، اور اولو الخیر سے مراد مرشدان طریقت ہے، مرشدان کرام ہے۔ تین چیزیں ملی اولو الامر میں۔ حکومت والے ماننا پڑے گا، بلکہ فقہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ زبردستی حکومت دخل کریں، قابض ہو حکومت پہ، یا تسلسلاً حکومت میں بیٹھے، یا اور کسی طریقے سے حکومت میں آئے، جب سنبھال لیا حکومت تو ماننا پڑے گا نظام کو۔ مگر لا طاعت بمعصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق بمعصیت الخالق، اگر خدا سے نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو وہ ماننے سے انکار کرنا ہے، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ مرور کا نظام ایسا ہے، ماننا واجب ہے۔ چلنے پھرنے کا نظام ایسا ہے، ماننا واجب ہے، جب تک قرآن سے نہ ٹکرائے، حدیث سے نہ ٹکرائے، ماننا واجب ہے۔ اولو الفقہ، فقہ والوں کو بھی ماننا واجب ہے۔ حکومت والے کی بات سمجھ یاد رکھیے گا، الفاظ میں نقطہ نکال رہا ہوں ابھی۔ حکومت والوں کو ماننا، جس کے پاس حکومت ہے اس کو ماننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس کے پاس فقہ ہے اس کو ماننا واجب ہے۔ جس کے پاس خیر ہے اس کو ماننا واجب ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں دنیا میں حکومت والے بہت ہیں، حکومت والے بڑے ہیں، یہ بھی حکومت والے، وہ بھی حکومت والے، وہ بھی حکومت والے، بڑے حکومت والے ہیں۔ کس حکومت والے کو مانے؟ جس حکومت میں تم رہتے ہو اسی حکومت والے کو ماننا ہے، دوسروں کو نہیں۔ جس حکومت میں رہ رہے ہو، جس کے حکومت میں رہ رہے ہو اسی کو ماننا ہے۔ اہل خیر کس کو مانے؟ جس کے ہاتھ میں مرید ہوا اسی کو ماننا ہے، اپنے پیر و مرشد کو ماننا واجب ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ کس فقہ والے کو مانے؟ فقہ والے بڑے ہیں، شافعی بھی فقہ والے ہیں، حنبلی بھی فقہ والے ہیں، مالکی بھی فقہ والے ہیں، حنفی بھی فقہ والے ہیں، دوسرے بھی فقہ والے گزرے ہیں۔ کس فقہ والے کو مانیں گے؟ اگر آپ جس حکومت میں رہ رہے ہو اسی حکومت کو ماننا ہے، جس کے ہاتھ میں مرید ہوا اسی کو ہی ماننا ہے، تو جس مسلک پہ اب تک رہے ہو اسی کو ماننا ہی واجب ہے۔ سب کو نہیں مان سکتے، سب کو نہیں مان سکتے۔ اس طرح سے کسی ایک فقہ والے کو ماننا واجب ہو جاتا ہے، کسی ایک فقہ والے کو ماننا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک حکومت میں رہ رہے ہو، دوسری حکومت والے کو اگر آپ مانو گے، اس کے حکم کو مانو گے تو یہاں پیچیدگی پیدا ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ اور نظام ہے، اس حکومت کا کوئی اور نظام ہے، دونوں میں ٹکراؤ آ جائے گا۔ تو لامحالہ واجب ہے کہ دوسرے جو بھی چلاتے ہوں، جیسے چلاتے ہوں، آپ جس میں ہو اسی کو ماننا ہے۔ ذکر کے طریقے میں کوئی اور بتائے گا، کوئی تیسرا اور طریقہ بتائے گا، مگر جس کے فالو آپ کر رہے ہو، جس کے مرید آپ بنے ہو اسی کو ماننا ہے۔ تو فقہ میں بھی اگر ہر ایک کو ماننے لگو گے تو اس میں پیچیدگی پیدا ہوگی، کسی ایک اولو الامر اولو الفقہ کو ماننا ہے۔ لہذا ہم جو مقلد ہیں واجب ہے تقلید
حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، آپ کے والد، آپ کا دادا، آپ کے خاندان حنفی ہیں، آپ کیوں باہر جائیں گے؟ آپ کو ماننا واجب ہے۔ اگر آپ باہر جا رہے ہو اس کو غلط ثابت کر کے جاؤ، یا اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے امام شافعی کی تو پورے طور پہ امام شافعی کے مقلد بن جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر احانت ہوگی اگر جہاں ہو وہاں سے بغیر کسی دلائل کے، بغیر کسی سمجھداری کے خامخواہی میں انکار کر کے نکلنا، یہ احانت ہوگی، یہ احانت ہوگی۔ اور اس طرح سے قرآن شریف میں جو اولو الامر کا حکم دیا گیا ہے اس کی بھی مخالفت ہوگی۔ اب آگے چلیں، اللہ کی اطاعت قرآن شریف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث پاک۔ اگر قرآن شریف اور حدیث شریف تک رکھا جائے، قرآن شریف اور حدیث شریف تک رکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک پیچیدگی تھی۔ جیسے چائنا وغیرہ کے علاقے میں بہت سارے، روس کے بہت سارے علاقوں میں ایسے علاقے ہیں جہاں پورا اسلام ابھی تک نہیں پہنچا۔ نماز کا طریقہ، آپ جب جاتے ہو حج کے لیے، پہلے ہم 2-4 سال پہلے جب بائی روڈ حج کے لیے آنے کی اجازت سے روس سے ایران ہو کے حج کے لیے آتے تھے، اس وقت ہم دیکھتے تھے ان کے حالات کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، جہاں جتنا پہنچ گیا اتنے پہ عمل پیرا ہے۔ نہ وہ بخاری پہچانتے ہیں، نہ ترمذی پہچانتے ہیں، نہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کتابوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن شریف ہے ان تک پہنچ گیا، وہ قرآن شریف جتنا سمجھ پا رہے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، پیار کر لیتے ہیں کہ یہی ہمارا مقدس کتاب ہے۔ مگر جس نے اسلام پہنچایا اس نے جو کچھ بتا سکا، جتنا بتا سکا، جس کے تھرو سے اسلام ان تک پہنچا ہے، ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہے، ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہے۔ تو کیا ان کو آپ مسلمان نہیں کہیں گے؟ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول، اطاعت خدا، اطاعت رسول کے بعد اولو الامر کا ایک پوائنٹ جوڑ دیا کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول پتہ کرنے کے لیے کیا چیز رہے گی؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور قرآن شریف، یہ تو سب کی بس کی بات نہیں رہے گی۔ کوئی شخصی طور پہ وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، وہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر اسلام پہنچتا رہے گا، اسلام پہنچتا رہے گا۔ اب جو بندہ وہاں بیٹھ کے کچھ نہیں پتا، اس نے جو سنا اسی پہ عمل کیا، بروز قیامت اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ ہمیں جس نے پہنچایا تھا انہوں نے یہ بتایا تو ہم نے یہ کیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ عند اللہ مقبول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس پیچیدگی سے امت کو بچانے کے لیے، اس پیچیدگی سے امت کو بچانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اولو الامر کا حکم دیا کہ جس سے تمہیں دین ملا ہے، جس سے تمہیں دین ملا ہے، جس ماحول میں تم پیدا ہو کے دین پایا ہے، اس سے تم روگردانی نہیں کر سکتے، اسی کو ماننا ہے۔ آگے تفسیر میں ہے کہ والدین کا حکم ماننا بھی اولو الامر میں شامل ہے، والدین بھی اولو الامر میں شامل ہے۔ بسا اوقات والدہ اولو الامر بن جاتی ہے، بسا اوقات بیٹا اولو الامر ماں کے لیے بن جاتا ہے۔ اس طرح جتنے بھی حکم والے ہیں، اولو الامر کا معنی حکم والے ہیں، ان کے حکم کی اطاعت واجب ہے، روگردانی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے یہ حدیث جو ہے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، قال عن حسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے۔
اب ایک چیز اصول یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی حکم کرے، والدین حکم کریں، شوہر بیوی کو حکم کرے، اولو الامر ہے، بیوی کے لیے شوہر اولو الامر ہے، بیٹے بیٹیوں کے لیے والدین اولو الامر ہے، حکومت والے ملک والوں کے لیے اولو الامر ہے، فقہ کے امام مقلدین کے لیے اولو الامر ہے، نماز کے امام نمازیوں کے لیے اولو الامر ہے، پیر و مرشد مریدوں کے لیے اولو الامر ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل فقہ ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، چاہے وہ حکومت والا ہو، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ شوہر ہوں، کوئی بھی ہو حکم دینے والا، اس کے حکم کی جس طرح اطاعت کرنا واجب ہے، اسی طرح یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بھی ہو اگر خدا کی نافرمانی کا حکم کرے تو مانیں گے نہیں۔ خدا کی نافرمانی کا اگر کوئی حکم کرتا ہے تو وہ ماننا ضروری نہیں بلکہ انکار کرنا ضروری ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ یہ نافرمانی الہی، کوئی بھی کام خدا کی نافرمانی کا حکم عورت کو کرتا ہے تو عورت کے لیے، بیوی کے لیے وہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ والدین اگر حکم کرتے ہیں تو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ قرآن نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے نافرمانی ہے، آپ کیسے حکم کرو گے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مقلد جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی احکامات جاری کیے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے اب تک، پوری چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے سامنے، کہ امام اعظم نے کوئی بھی حکم قرآن کی مخالفت میں نہیں دیا، حدیث کے مخالفت میں نہیں دیا۔ اگر کہیں تعرض آ رہا ہے تو دوسری حدیث کی وجہ سے تعرض ہے، صراحتاً کسی حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہمارا امام تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں اذا کان الحدیث صحیح فہو مذہبی، اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو وہ میرا مذہب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میں نے جو بھی اپنے مذہب کا بنیاد رکھا ہے، اپنے مسلک کا بنیاد رکھا ہے، وہ صحیح حدیثوں پر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، تقلید پہ اتنی بات آج کے لیے کافی ہے کہ تقلید واجب ہے، تقلید شخصی واجب ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے ثابت ہے اور اس کی تفسیر سے ثابت ہے۔ کسی ایک امام کو ماننا پڑے گا، کبھی شافعی، کبھی حنفی، کبھی مالکی، کبھی حنبلی، نہیں چلے گا، کیونکہ اولو الامر کا حکم واجب ہے، اولو الامر کا حکم ماننا واجب ہے۔ ہاں جاؤ تو اور کسی کو اولو الامر بنا لو، اور کسی کو اولو الامر بنا لو، جس طرح سے والدین کو چھوڑ کے کسی کو اولو الامر تو نہیں بنا سکتے، اس مقام پہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ مگر جب شوہر طلاق دے دے، بیوی کے لیے اولو الامر کوئی دوسرا ہو جاتا ہے، تبدیلی کا بھی تو امکان ہے نا، تبدیلی کی بھی گنجائش ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر کچھ تبدیلی بغیر تبدیلی کے ہی حکم ماننا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، والدین کی اطاعت، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ پیر و مرشد کے اطاعت میں تبدیلی کی گنجائش ہے، شوہر کی اطاعت میں تبدیلی کی گنجائش ہے، امام کی اطاعت میں بھی تبدیلی کی گنجائش ہے، مگر اجازت اس طرح سے ہے کہ دوسرے کو مان لینا ہے پورے طور پہ۔ اور کیوں چھوڑو گے؟ دلائل بتانا ہے، دلیل بتانا ہے۔ امام طحاوی ہمارے حنفی مذہب کے بہت بڑے محدث ہیں، شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار کتابیں ہیں، بلکہ حنفی مسلک کے احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی، آپ شافعی تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا سگا بانجا، امام شافعی کا سگا بانجا۔
آپ کے والد بھی بڑے بزرگ گزرے، والدہ فوت ہو گئی امام ابو جعفر طحاوی کی۔ امام ابو جعفر طحاوی پیٹ میں، شکم میں، حمل کے حالت میں انتقال ہو گیا والدہ کا۔ امام شافعی ماموں فتویٰ دیتے ہیں کہ دفن کرنا ہے، مردے کو کاٹنا، مردے کے پیٹ چاک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بچہ اگر نکالنا ہے تو مردے کے پیٹ کو کاٹ کے نکالنا ہوگا۔ ان کا چلتا تھا اس وقت اس علاقے میں، تو دفنا دیا۔ ابو جعفر طحاوی کے والد ماجد امام محمد کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو وصال ہو گیا، ان کے شاگردوں کا دور تھا۔ امام محمد نے فرمایا کہ یقیناً بچے کی حرکت ہے، پیٹ میں بچہ زندہ ہے، یہ یقینی ہے۔ والد نے کہا، عورتوں نے دیکھا تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ حرکت ہے، بچہ زندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ بھی حرکت ظاہر ہو تو مردے کے پیٹ چاک کر کے زندے کو نکالنے کی اجازت ہے حنفی مذہب میں، حنفی مسلک میں۔ جاؤ جا کے قبر کھود کے دیکھو، کیونکہ ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہے، ڈائریکٹ مٹی نہیں ڈالی گئی ہے اوپر، تو شاید ابھی بھی زندہ ہو۔ تو قبر کھود کے دیکھا تو پیٹ میں حرکت ہے، ان کو پیٹ چاک کر کے نکالا۔ وہی بچہ جب بڑا ہوا، علم حاصل کیا، امام ابو جعفر طحاوی محدثین کے امام بنے، حنفی مذہب کے، حنفی مسلک کے احادیثوں کا مجموعہ جنہوں نے مرتب کیا، ان کو بات پتا چلی، ان کسی نے بتایا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، دفنا دیا گیا تھا۔ آپ کے ماموں جان نے تو، جس کو آپ مانتے ہو، ان کے فتوے کے مطابق تو آپ چلے گئے تھے قبر کے اندر۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فتوے کی وجہ سے آپ کو قبر سے دوبارہ نکالا گیا۔ پھر آپ لگ گئے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور حنفی مذہب کے دلائل جمع کر کے بڑی محفل میں، علماء کی محفل میں جمعہ کے دوران آپ نے اعلان کیا کہ میں آج سے شافعی مسلک کو چھوڑ کے حنفی مسلک کی طرف جا رہا ہوں، اور میں حنفی ہوں، یہ دلائل میرے پاس ہیں، اس دلائل کے بلبوتے پہ، ان دلائل کی بنیاد پہ میں حنفی بن رہا ہوں، شافعیت کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے ماموں کے مسلک کو چھوڑا، حنفی بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اجازت ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر کیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ ہاں سمجھ کے جاؤ، چھوڑو گے تو سمجھا کے چھوڑو گے کہ اس وجہ سے یہ دلیل مجھے اس طرح سے سمجھ آئی ہے، اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں چھوڑ رہا ہوں، ان کے پاس جا رہا ہوں، ان کے دلائل مضبوط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ الحمدللہ بہت ہی ہماری رہنمائی فرمائی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی خوشنودی، رضامندی ہم حاصل کریں۔ یہ ایک حدیث سناتا ہوں اس تسلسل کے ساتھ۔ یہ ابن ماجہ ہے، یہ سنن ابن ماجہ، سنن صحاح ستہ، 6 جو کتابیں ہیں قرآن کے بعد صحیح ترین، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کو صحیح کتاب کے طور پہ امت میں ایک سند حاصل ہے علماء کے مابین۔ اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو آپ لا کے جب پڑھتے ہو تو اس کو چھوڑ کے اس کو کیوں پڑھو گے؟ اس کو چھوڑ کے اس کو کیوں مانو گے؟ وہ بھی تو کتاب ہے کسی کی لکھی ہوئی۔
یہ بھی کتاب ہے کسی کی لکھی ہوئی، مگر یہ وہ کتاب ہے جس کو 6 کتابوں میں ایک کتاب شامل کیا۔ آپ جو کتاب لے آئے ہو وہ ابھی تک کچھ لوگ کسی نے سند نہیں دی، یا تو ابھی تک جو ہے وہ مستند ہے، علماء نے اس کو اقرار نہیں کیا۔ اس کے باوجود عقل ہے، عقل سے کام لو، اس کے باوجود 1-2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور 100 صدی دوسری صدی کی کتاب کو چھوڑ کے، وہ بھی کتاب یہ بھی کتاب، اس کو چھوڑنے میں کیا راز ہے، اس کو ماننے میں کیا راز ہے؟ دونوں کتاب ہے، لمحہ فکریہ ہے، پیغام فکر دے رہا ہوں۔ خامخواہ میں 2 صفحے کی کتاب چھپ جاتی ہے، بڑی بڑی کتابوں کا انکار ہو جاتا ہے جناب، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں جلد اول، باب من سن سنتا حسنتا او سیئہ، باب من سن سنتا حسنتا او سیئہ، حدیث نمبر 207۔ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو نعيم حدثنا اسرائيل عن الحكم عن ابي حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره إلى آخر الحديث۔ حدیث کا معنی یہ ہے، ترمذی شریف ابن ماجہ کے حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کا فرمان ہے؟ ہمارے آقا و مولا کا فرمان ہے، ہمارے جان ایمان کا فرمان ہے، ہمارے نبی مکرم کا فرمان ہے، جن کے ہم امتی ہیں ان کا فرمان ہے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کو مان کے ہم مومن بنے ان کا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سن سنتا حسنتا، جس کسی نے بھی کوئی سنت، اچھی سنت جاری کی، جس کسی نے بھی اچھی سنت جاری کی، اور فعمل بہا، اس کے بعد ان کے بعد اسی سنت پہ لوگ عمل کرنے لگے، فرمایا کانا لہو اجرہ، اچھا کام، اچھی سنت جاری کرنے کا اجر اس کے لیے ہے، وَأُجُورَهُمْ، اور جو قیامت تک اس پہ عمل کرتے جائیں گے ان کا اجر بھی ان کو پہنچے گا، شروع کرنے والے کو، غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اس حال میں کہ ان کا کوئی اجر میں کمی ان کی نہیں ہوگی، برابر کا اجر ان کو ملتا جائے گا۔ سنت کا معنی طریقہ ہے، میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت مؤکدہ ہے، سنت زائدہ ہے، جو بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ بھی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت رسول نہیں ہے مگر دوسروں کی سنت ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، علیکم بسنتی وسنتی خلفائی الراشدین، اور میری خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی تم پہ ضروری ہے۔ تو پتہ چلا سنت رسول الگ ہے، سنت خلفائے راشدین الگ ہے، اور یہاں نہ خلفائے راشدین کی سنت ہے نہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں سنتن حسنہ، سنتن حسنہ آگے آ رہا ہے کہ سنتن سیئہ، کوئی عمل غلط اگر جاری کر جائے اس کا وبال بھی قیامت تک اس پہ پڑتا رہے گا. تو کیا مطلب ہے کہ اچھا کام جاری کرنے کی اجازت ہمارے آقا و مولا نے دی ہے. اچھا کام جاری کرنے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے. یہاں پر ہر مہینہ ایک مرتبہ محفل درس نبی نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، کسی میرے بزرگوں میں سے کسی نے کیا. دعوت دی گئی، میں آیا، کیا نام، ذوالفقار افتخار صاحب نے دعوت دی، میں آیا، کام شروع ہو گیا، سلسلہ جاری ہو گیا. اچھا کام ہے، جاری ہو گیا. نبی نے بھی آ کے یہ کام جاری نہیں کیا، کسی ولی نے جاری نہیں کیا، مگر کام جاری ہو گیا. اب اس کا فائدہ جس کو پہنچے گا مجھے بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. اس حدیث میں یہی فرمایا جا رہا ہے میرے بزرگ اور دوستو، برائیاں کون کون پھیلا رہا ہے اس کی مخالفت کرو. اچھائیاں کون پھیلا رہا ہے اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے لیے اجر ہے. اچھا کام کوئی کرے اس میں وقت ضائع نہ کرو اس کی مخالفت کر کے. برا کام کر رہا ہے، برا کام جاری کر رہا ہے، اس کی مخالفت کرو. کتنی برائیاں پھیل رہی ہے. تو اس طرح سے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھے کام کا تسلسل قیامت تک جاری ہے. قرآن شریف کا نسخہ نبی نے نہیں بنایا، صحابہ کرام نے نہیں بنایا. حضرت عثمان ذی النورین کے دور میں ایک دو نسخے بنے. ابھی ہم پرنٹر میں ڈال کے قرآن شریف کو چھاپ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہدیہ پیش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو رہا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا قرآن تھا ہی نہیں. صحابہ کرام کے دور میں ہاتھ کی لکھا ہوا قرآن شریف تھا. ابھی تو ہم چھپوا رہے ہیں، مگر جس نے بھی جاری کیا ہے قیامت تک جتنے قرآن کے نسخے چھپیں گے اس کو اجر ملتا جائے گا. وعدے کے مطابق لیلۃ البرات پہ دو چار باتیں کر لیتا ہوں. لیلۃ البرات، لیلۃ النصف من شعبان، یہ کوئی ہلکی رات نہیں ہے. لیلۃ البرات، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن شریف نازل ہونے والی رات ہے. قرآن شریف نازل ہونے والی رات ہے. قرآن شریف کو 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے عالم ملکوت میں جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک بارگی، اور ایک مرتبہ 23 سال میں تدریجاً بتدریج 23 سال میں قرآن شریف کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہمارے لیے. جو 23 سال میں قرآن شریف کو نازل کیا ہے اس کے آغاز لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہوئی، اور جو لوح محفوظ سے عالم ملکوت میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک بارگی دیا گیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے لیے، وہ لیلۃ البرات کی رات تھی، جس کا ذکر قرآن شریف سورہ دخان میں رب تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں لیلۃ النصف من شعبان بھی ہے. اور یہ تفسیر روح المعانی میں آپ کو یہ بات مل سکتی ہے. تفسیر روح المعانی والوں نے لکھا ہے کہ وہی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا. دوسری فضیلت، یہ سب میری اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں، ہر ایک بات کے دلائل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. وقت کی کمی کی قلت وقت کے پیش نظر میں بالکل سمیٹ رہا ہوں. ہر بات پہ دلیل میرے پاس ہے، فون کر لیجئے گا.
دوسری فضیلت یہ ہے کہ شب برات کے روز رات، شب برات کی رات مغرب سے لے کے فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص جلوہ نازل فرماتا ہے، اور ان اللہ یقضی العقدیہ، ہر فیصلہ ہر معاملہ طے کر لیا جاتا ہے شب برات کی رات، اور فرشتوں کو شب قدر کی رات سونپ دیا جاتا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ فرشتوں کے ساتھ ہمارے رزق و حیات کی ایک بجٹ اللہ تبارک و تعالی جو ان کو پیش کر فرماتا ہے کہ اسی طرح سے تم نے پورا سال انتظام کرنا ہے، وہ عمل پیرا ہوتا ہے شب قدر سے شب قدر تک، طے پاتا ہے شب برات کو۔ یعنی یہ جو شب برات ہے پیر کے روز شب برات کو آنے والے سال کا پورا معاملہ طے ہو جائے گا، مگر اس پہ عمل ہوگا شب قدر سے۔ کیوں؟ پچھلے سال جو ہوا تھا وہ شب قدر تک چلتا رہے گا۔ اس لیے شب قدر میں یہ دوسری فضیلت ہے کہ اس دن اس رات کو اللہ تبارک و تعالی معاملات طے فرماتا ہے۔ تیسری فضیلت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ نصف من شعبان عید الملائکہ، فرشتوں کی رات ہے، فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ ہماری جو عید ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعے کا دن عید کے برابر، عید میلاد النبی، اور بھی جتنے بھی خوشیوں کے دن ہیں وہ دن میں ہے۔ فرشتوں کی عید کی رات، عید رات میں ہے، لِأَنَّهُمْ لَا يَنَامُونَ، چونکہ وہ سوتے نہیں ہیں، فَعِيدُهُمْ بِاللَّيْلِ، تو ان کی عید رات میں آتی ہے۔ تو رات میں عید کے دوران کیا کرتے ہیں ہم؟ خوشیاں مناتے ہیں، دوسروں سے معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کوئی گھر آئے تو مٹھائی کھلاتے ہیں، عیدی تقسیم کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے یہ کرتے ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحبہ التحیۃ والثناء کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور امت محمدیہ علی صاحبہ التحیۃ والثناء کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء امت سے سینہ ملانا چاہتے ہیں، معانقہ کرنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سمیت زمین پہ اتر آتے ہیں تو مسجدوں میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، امت سے ملتے ہیں، وہ اپنی عید منا رہے ہیں، فیض یاب ہمیں کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیں اور اس کے بعد صلاۃ والسلام دعائے خیر۔ حضرت سنن ابن ماجہ میں پورا ایک باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان کے حوالے سے کیا حدیثیں ہیں، اس کا ایک پورا باب ہے سنن ابن ماجہ میں۔ حدیث نمبر 1388، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب لیلۃ النصف من شعبان کی رات آئے تو رات میں بیدار رہو، قوموا لیلہا، رات میں بیدار رہو، وصوموا نہارہا، دن میں روزہ رکھو۔ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلي فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ فرماتے ہیں کیونکہ رات کو مغرب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اپنا خاص جلوہ نازل فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، منادی کے ذریعے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندو، حل من مستغفر لی، کوئی معافی مانگنے والا ہو معافی مانگو مجھ سے، میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں بخش دیتا ہوں۔ حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں تمہیں رزق دینا چاہتا ہوں، رزق دیتا ہوں، مانگو۔ اور علی مبتلین،
کوئی ہے مبتلا کسی مصیبت میں تمہیں اس سے پناہ دیتا قضا ہر بات پہ ایک 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 کر کے اللہ تبارک و تعالی منادی سے ندا کرواتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہانی نہیں ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث 1389 نمبر کے حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت، قالت فرماتی ہے، فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میری باری تھی، عورتوں میں الگ الگ باری ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں، میری باری تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، فقدت، میں نے گم کر دیا، یعنی اچانک غائب ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے غائب ہو گئے۔ قالت فقدت النبی ذات لیلۃ، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میرے حجرے میں آئے تھے مگر چلے گئے، فخرجت اطلبہ، چونکہ ان کی باری تھی تو کہاں گئے، کہاں تشریف لے گئے پتہ کرنا ضروری تھا، تو میں فخرجت اطلبہ، میں ان کو تلاش کرنے نکلی، فاذا ہوا بالبقیع، تلاش کرتی کرتی آگے بڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں ان کو پایا، رافع راسہ الی السماء، آسمان کی طرف سر مبارک رخ اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے دعا کی حالت ہوتی ہے۔ جب پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عائشہ پہنچ گئی ہے، فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا ڈر گئی تم کہ اللہ اور رسول نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی تمہاری باری ہے، تمہاری باری میں نکل کے اور کسی خاتون کے پاس میں چلا گیا، یہ گمان تو نہیں ہو گیا تمہیں، نکل کے یہاں کیوں چلی آئی مجھے ڈھونڈتے ہوئے؟ قالت، جواب میں امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، قد قلت وما بذالک ولکنی، نہیں ایسی کوئی پریشانی میرے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، ولکنی ظننت انک اتیت بعض نسائک، ہاں کچھ گمان چلا تھا کہ آپ کسی دوسرے خاتون کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ فقال، پھر جواب دیا آقا نے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، فرمایا جانتی ہو عائشہ یہ کیا کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ النصف من شعبان کی رات ہے، اور آج آسمان دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اپنا جلوہ خاص کیا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے، اور آج اتنوں کو بخشے گا رب، اتنوں کو بخشے گا کہ بنی کلب کے جو بکرے ہیں، بکریاں ہیں، ان کے جسموں میں جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشے گا۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں بیدار رہو، دن میں روزہ رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ثابت کیا کہ زیارت کے لیے چلے گئے جنت البقیع کی، اور وہاں جا کے دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرما رہے ہیں تنبیہاً کہ آج کی رات جو ہے لیلۃ النصف من شعبان کی رات ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں دلائل کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص جاتا ہے، گھر میں پہنچ جاتا ہے، مغموم ہے، کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے، کیسے بھی ہے، گھر میں بیٹھ کے اللہ کے حضور متوجہ ہو جاتا ہے، دعا فریاد کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یہ کام جائز ہوگا کہ ناجائز؟ کیوں؟ نبی نے کیا، خدا نے حکم دیا۔ کوئی حدیث ہے کہ باہر گھر سے آ جاؤ، اچانک جو ہے جا کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ؟ آپ کہیں گے اچھا کام ہے، اس میں دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ یار رب کے حضور جھکنے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔
عبادت کے لیے بھی دلیل چاہیے، نوافل پڑھنے کے لیے بھی دلیل چاہیے تمہیں۔ اچھا کام ہے، دلیل کی ضرورت نہیں، مہربانی ہے کہ ہم دلائل دیتے ہیں، ورنہ ہمیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان میں ہم کوئی تماشا نہیں کرتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو؟ تقلید بھی ضروری ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ آیا ہے کہ ہم لیلۃ البرات مانتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں۔ لیلۃ البرات کی رات شب بیداری بھی کرتے ہیں، لیلۃ البرات کے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہی اسلام ہے، یہی ہم نے کتاب و سنت سے پایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔